برادران محترم، سامعین کرام، انسان جس معاشرے میں، جس ماحول میں رہتا ہے، اس کو یہ حکم ہے کہ اپنے معاشرے کو اور ماحول کو اچھا رکھے، صاف ستھرا رکھے، پاکیزہ رکھے، طیب رکھے، اور معاشرے کے اندر سے غلاظتوں کو ہٹائے، دور کرے، دفع کرے، اس کے ساتھ لڑائی کرے۔ ایک تو ظاہری اعتبار سے، صفائی ستھرائی کے اعتبار سے یہ حکم ہے کہ اپنے گھر کو، اپنے جسم کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے کمرے کو، اپنے گھر کے سامنے گلی کو، ان چیزوں کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اس لیے کہ ان چیزوں کا جو نقصان ہے بیماریوں کی شکل میں، بدبو کی شکل میں، اسی طرح مختلف اشکال میں اس کا برا اثر اسی کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، آپ اگر صفائی نہیں کرتے، گندگی بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی، کیا ہوگا؟ کچرا ہوگا گھر کے اندر۔ گھر سے آپ کچرے کو نکال کے دروازے پہ چھوڑتے ہیں، آج کا کچرا، کل کا کچرا، پرسوں کا، وہ تو ڈھیر بن جائے گا۔ تھوڑا سا پڑوسی کی طرف پھینکتے ہیں، لڑائی ہو جائے گی۔ اور یہی کچرا آپ گھر سے نکال کے سامنے گلی میں ڈالتے ہیں تو پھر وہاں پر کچرا جمع ہو کر کیڑے پیدا ہوں گے، بدبوئیں پیدا ہوں گی، اور اس کی بدبو سے آپ متاثر ہوں گے، آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی فیملی ہوگی، آپ کا پڑوسی ہوگا، جیسے کہ ہمارے بعض ملکوں میں ہے۔ گھر سے نکلتے ہی گندی نالی ملتی ہے، بدبوئیں آتی ہیں، مچھر آتے ہیں، نکلتے ہی کوڑے کا ڈھیر ملتا ہے، صفائی ستھرائی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، بس میں نے بھی ڈال دیا، آپ نے بھی ڈال دیا، پڑوسی نے بھی ڈال دیا، دوسرے نے بھی، وہ کچرا بن جاتا ہے، پھر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا رکھو، گھر کو بھی صاف ستھرا رکھو، ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھو، آس پاس کو بھی صاف ستھرا رکھو، تاکہ تم بیماریوں سے اور گندگی سے بچو۔ دوسری طرف اخلاقی طور پر، ایمانی طور پر جو گندگیاں ہیں اس کو بھی بچاؤ، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ آپ کے محلے میں کوئی جرائم پیشہ آدمی رہتا ہے، بے نمازی رہتا ہے، بد اخلاق رہتا ہے، سود خور یا رشوت خور رہتا ہے، زناکار اور بدکار رہتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اخلاق کے ساتھ اچھے طریقے سے معاملہ کرنے کا حکم ہے کہ اس کو وہاں سے ہٹاؤ، دور کرو، اور اگر نہیں مانتا تو اس کے ساتھ، اس کے خلاف جہاد کرنے کا حکم، کیونکہ ان برائیوں کا اثر بھی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو ترسوں آپ تک پہنچے گا۔ اگر آپ کا پڑوس میں غلط آدمی رہتا ہے تو اس کے اثرات پہلے آپ تک پہنچیں گے، آپ کی فیملی تک، آپ کے بچوں تک پہنچیں گے۔ اگر پڑوسی بے نمازی ہے تو اس کا اثر آپ کے گھر بھی پہنچے گا۔ پڑوسی اگر جرائم پیشہ آدمی ہے تو اس کا اثر آپ کو بھی پہنچے گا، آپ کے بچوں کو پہنچے گا، آپ کے بھائیوں کو پہنچے گا۔ خدا نہ خواستہ آپ کا پڑوس، آپ کے محلے میں، آپ کے آس پاس کوئی نشئی آدمی ہے، شرابی آدمی ہے، اس کا اثر بھی آپ کو پہنچے گا لازماً، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ اسی لیے حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، ایک شخص، یہ صحیح حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کوئی قصے کہانی نہیں، کیونکہ قرآن میں اور حدیث میں جو قصہ بھی بیان ہوتا ہے نا، اس کے اندر بیسیوں سینکڑوں حکمتیں ہوتی ہیں، سبق اور عبرتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک شخص جو کسی ایسے ہی گاؤں میں اور ماحول میں رہتا تھا جہاں سارے جرائم پیشہ تھے، چوری، قتل و غارت گری، بد اخلاقیاں، بدتمیزیاں، تو اسی معاشرے کا ایک فرد، اس نے 99 قتل کیے، 99 کتنے؟ 99۔
اب ایک آدمی کو قتل کرنا کوئی معمولی جرم تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ جو کوئی ایک مسلمان کو قتل کرتا ہے، یہ بات کان کھول کے سنو، بعض لوگ غیرت میں آ کے بعض علاقوں میں بات کم کرتے ہیں، ہاتھ زیادہ چلاتے ہیں، اور پھر جو بھی ہاتھ میں اٹھا کے مار دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے قتل ہوتے ہیں، پھر دشمنیاں چلتی ہیں۔ فرمایا جو کوئی کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، فجزاؤہ جہنم، پکی بات۔ اب جہنم جانا کوئی معمولی بات ہے، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ خالداً فیہا، ہمیشہ رہے۔ وغضب اللہ علیہ، جہنم میں بھی اس پر اللہ کی پھٹکار پڑتی رہے، غضب پڑتا رہے گا۔ وَلَعْنَهُ، لعنتیں برستی رہیں گی اس پر جہنم میں بھی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اس کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک تو آلریڈی وہ جہنم میں ہے پہلے سے، مزید کیا دردناک عذاب ہوگا وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے بسا اوقات تھوڑی دیر کے لیے بے غیرتی برداشت کر لو، پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ عمل نہ کرو کہ کسی کو قتل کر دو۔ دنیا کی کوئی بھی سزا وہ کم ہے، اخروی سزا بہت بری ہے۔ اس لیے وہ شخص جو ہے اس نے 99 قتل کیے، جرائم پیشہ لوگوں کے ماحول میں رہتا، لیکن اس کے اندر فکر پیدا ہو گئی، یار میں نے تو اتنے لوگوں کو قتل کیا، آخر میں نے بھی مرنا ہے، میرا کیا ہوگا؟ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ، کسی اچھے بڑے عالم کے بارے میں اس نے پوچھنا شروع کیا، یار میرا جرم چونکہ بہت بڑا ہے اس لیے اس کا جواب کسی عام مولوی مفتی کے پاس نہیں ہوگا، کوئی بڑا آدمی دیکھو میرے لیے۔ پوچھتے پوچھتے فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ، ایک عبادت گزار کے بارے میں، ایک صوفی صاحب کے بارے میں، ایک متقی اور نیک آدمی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ آدمی بڑا پیر ہے، بڑا نیک آدمی، اس کے پاس جاؤ۔ وہاں پہنچا، اس کو اپنی پوری حکایت بیان کی کہ میں نے اتنے آدمی قتل کیے ہیں، کیا فحل لی من توبہ، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نا 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 نا، اتنا بڑا مجرم تمہاری کیسے توبہ ہوگی، نہیں ہو سکتی۔ اس نے اس کو بھی قتل کیا، سینچری پوری کر دی، 100 پورے کر دی۔ اب فکر تو اس کے اندر پیدا ہو گئی، پھر پوچھنا شروع کیا کہ بھائی کوئی صحیح عالم چاہیے، کوئی بڑا مفتی اعظم چاہیے، پوچھو اس سے کیا میرے لیے کوئی توبہ کا دروازہ کھل سکتا ہے؟ تو اس کو ایک بڑے عالم کے بارے میں بتایا گیا۔ اور اس ضمن میں یہ بات یاد رکھے کہ ہمارے یہاں فتویٰ جو ہے وہ سستے سے سستا تلاش کیا جاتا ہے، کسی سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ کوئی داڑھی والا دیکھا، مسئلہ پوچھنا شروع کیا، اس سے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ بھائی ہر فن کے مولا ہوتے ہیں، ہر فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں۔ آپ جب عمارت بنانے کے لیے، گھر بنانے کے لیے جاتے ہیں تو اچھے سے اچھا آرکیٹیکٹ تلاش کرتے ہیں۔ خدا نہ خاص کوئی بیماری گھر میں ہو، اچھے سے اچھا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ لیکن جب مسئلہ پوچھنا ہو، گلی پوچھے کہ کسی بھی صوفی صاحب یا عام مولوی صاحب یا ایسے کسی سے پوچھتے ہیں، اور پوچھنے کے بعد بس اسی پر اتفاق کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اچھے عالم سے پوچھیں۔ حالانکہ دارالافتاء کھلے ہوئے ہیں، اچھے سے اچھے عالم ہیں، کہیں 2 قدم چلنا پڑتا ہے، کہیں تھوڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، کہیں کچھ پیسہ خرچ کر کے جانا پڑتا ہے، یہ نہیں کرتے، کسی سے بھی پوچھیں۔ تو عالم میں اور زاہد میں اور صوفی صاحب میں فرق ہے۔ یہ جو صوفی صاحب ہیں، بعض اوقات کوئی تبلیغ میں جاتے ہیں، صوفی بن جاتے ہیں داڑھی، تو وہ بھی مسئلے بتانا شروع کرتے ہیں۔ آپ جب پوچھتے ہیں، اب وہ صوفی صاحب تو بنے ہوئے پہلے سے، وہ کیسے جواب نہیں دیں؟ آپ وہ انسان سمجھتے ہیں کہ میں اتنا بڑا صوفی، اتنا ٹائم لگایا تبلیغ میں، اور اتنا عرصے سے میں نمازی ہوں، تو مسئلہ نہیں بتاؤں گا، میری بےعزتی ہوگی۔ پھر وہ بتاتے ہیں جو بھی منہ میں آئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، جو فتوے بازی میں جلدی کرتے ہیں نا، بس
جس نے بھی پوچھا بتا دیا بغیر تحقیق کے، مسئلہ پتہ نہیں بتا دیا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف جلدی کرتے ہیں، جہنم کی طرف جانے میں جرأت کرتے ہیں۔ بھائی آپ کی فیلڈ ہی نہیں ہے، آپ نے پڑھائی نہیں ہے، آپ عالم مفتی نہیں، آپ کیوں بتاتے ہو؟ بتاؤ کہ بھائی کسی مفتی سے پوچھو۔ تو یہ جو آدمی تھا یہ راہب تھا، عبادت گزار تھا، نیک تھا، سب کچھ تھا، لیکن عالم نہیں تھا، اس لیے فتویٰ دیا اور غلط ہو گیا اور مارا گیا۔ جب کبھی آپ سے بھی کوئی پوچھے، ہم سے بھی جب پوچھتے ہمیں نہیں آتا، ہم کہہ دیتے بھائی نہیں آتا، یا دیکھ کر بتائیں گے، اس میں کیا شرم ہے؟ لیکن غلط مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، اور جو عالم نہیں ہے ان کو بتانا ہی نہیں چاہیے۔ تو وہ آدمی پھر عالم کے پاس پہنچا، عالم سے پوچھا میں نے 100 آدمی قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ وہ عالم تھا، ظاہر ہے اس کا مسند تھا، اس نے کہا وَمَن يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، آپ اور توبے کے درمیان کون سی چیز رکاوٹ ہو سکتی ہے، کون حائل بن سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ توبے کا دروازہ کھلا ہے، ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اگر دنیا میں ہم سے جرائم، گناہ، قتل جو بھی ہوئے، جب تک ہم بقید حیات زندہ ہیں دروازہ کھلا ہے، کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، بس آپ پوچھیں کسی عالم سے، مفتی سے۔ بعض لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ مایوسی گناہ ہے، کفر ہے۔ تو عالم نے اس کو کہا جس معاشرے میں، جس گاؤں میں، جس علاقے میں تم رہتے ہو وہ گنہگار لوگوں کا معاشرہ ہے، برے لوگوں کا معاشرہ ہے، اسی کا یہ اثر ہوا کہ آپ اس میں بڑے پلے اور یہاں تک نوبت آئی آپ نے اتنے لوگ قتل کیے۔ لہذا اب تم اس ماحول کو چھوڑ دو، فلاں علاقے میں چلو، وہاں جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اب یہ سچے دل سے توبے کی نیت سے نکلا ہے، جا رہا ہے دوسرے گاؤں کی طرف، راستے میں بیچوں بیچ جب پہنچا موت آ گئی، کبھی بھی آ سکتی۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آئے، عذاب کے فرشتے بھی آئے۔ رحمت والے کہتے ہیں اس کو ہم جنت لے کے جائیں گے، کیونکہ یہ توبے کی نیت سے نکلا تھا اور سچے دل سے توبہ کرنا چاہ رہا تھا۔ عذاب والوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ اتنا بڑا قاتل اور مجرم ہے، اس کو تو ہم لے جائیں گے، جہنم کا مستحق۔ اسی بحث میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتے کو بھیجا فیصلہ کرنے کے۔ اچھا، جب یہ آخری حالت میں گر گیا تو گرتے گرتے بھی گھسٹتے ہوئے ایک بالش اس نیک بستی کی طرف آگے ہو گیا۔ تو اب یہاں پر جب دونوں فرشتوں نے آپس میں ان کا اختلاف ہوا تو تیسرے نے آگے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھو یہ جس بستی میں جا رہا تھا، جس بستی کی طرف جا رہا تھا نیک لوگوں کی طرف، اس میں اور جہاں سے چلا تھا ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ یہ جس بستی کے قریب ہوگا اس کے ساتھ ان کا حشر۔ جب ناپا گیا تو دیکھا کہ جس بستی کی طرف وہ جا رہا ہے یعنی نیک لوگوں کی بستی کی طرف، ایک بالش وہاں کا فیصلہ قریب نکلا، ایک بالش اس بستی کے قریب نکلا، اور یہ وہ بالش ہے جو آخری حالت میں گھسٹتے ہوئے آگے بڑھا، تو اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ۔ باقی الگ بات ہے کہ ان 100 کا کیا بنے گا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ حدیث ہے اس کا حشر نیک لوگوں کے ساتھ۔ خلاصہ یہ ہے کہ نیک لوگوں میں رہیں گے، نیک لوگوں کا معاشرہ پیدا کریں گے تو سارا نیک ہو جائے گا۔ آپ نمازی، میں نمازی، یہ نمازی، وہ نمازی، ہم سب نیک ہیں تو ہمارے فیصلے جب جائیں گے اوپر کی طرف، ہمارے اعمال جائیں گے اوپر سے، نیک اور اچھے فیصلے آئیں گے۔ آپ بے نمازی، میں بے نمازی، یہ چور، وہ زانی، وہ شرابی، وہ سودی، جب سارے برے اعمال جائیں گے فیصلے بھی ایسے ہی آئیں گے۔ اسی لیے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا، فرشتوں کو جمع کیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا، تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتوں نے کہا قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا،
کیا آپ زمین پہ ایسے شخص کو پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا، جس کی ذریت اور اولاد قتل و غارت گری کرے گی؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم کافی ہیں آپ کی تسبیح اور تقدیس کے لیے، آپ کی تعریف اور عبادت کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بہرحال اللہ کا حکم ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر فساد نہ کرو اور اصلاح کی کوشش کرو، معاشرے کو درست رکھو۔ ظاہری سبب یہ ہے کہ معاشرے کے اندر درخت لگاؤ، کھیتی لگاؤ، خوبصورت رکھو، اپنے علاقے کو صاف ستھرا رکھو۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ما من مسلم یغرس غرسا اور یأکل منہ طیر او انسان او بہیمت، کوئی مسلمان اگر درخت لگاتا ہے، کھیتی اگاتا ہے، اس میں سے کوئی پرندہ کھاتا ہے، انسان کھاتا ہے، کوئی جانور کھاتا ہے، تو اس کے بدلے اس کو صدقے کا ثواب ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا۔ اس کے مقابلے میں ایک گاؤں میں مثلاً ایک کنواں ہے یا کوئی اس طرح کا پانی جمع ہوا ہے، آپ نے منع فرمایا کہ وہاں پیشاب نہ کرو، چلتے راستے میں پیشاب نہ کرو، گندگی نہ کرو، بلکہ ماحول کو درست رکھنا ایمان کا حصہ ہے۔ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کم سے کم یہ ہے کہ آپ راستے میں پڑی ہوئی چیز کو ہٹا دیں جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے، کوئی اٹک کر گر سکتا ہے، کانٹا لگ سکتا ہے، آج کل جیسے وہ کانچ ہوتے ہیں وہ کسی کے پیر میں لگ سکتا ہے، اس کو ہٹانا بھی صدقہ ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اتنا صاف ستھرا اسلام، اتنا خوبصورت اسلام، اسی لیے ماحول میں گندگی کرنے سے آپ نے منع کیا کہ عام جگہوں میں پیشاب نہ کرو، عام جگہوں کو گندگی نہ کرو، بلکہ صاف ستھرا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد پیدا نہ کرو۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہمیں مسلمانیت کا اظہار کرنا ہے۔ جس کمرے میں، جس بلڈنگ میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، ہم بھی صاف ستھرا رہیں اور اس کو بھی صاف ستھرا کریں۔ پھر دوسری بات، جس محلے میں ہم رہتے ہیں، اگر کوئی بے نمازی ہے، کوئی جرائم پیشہ آدمی ہے، کوئی نشئی ہے، وہ تو اپنے لپٹ میں لے لے گا لوگوں کو، اس سے پہلے آپ نے اس معاشرے کو صاف کرنا ہے، درست کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس نشئی کو بھی دور کرنا ہے، اس کو کی اصلاح کی کوشش کرنا ہے، بے نمازی کو نمازی کی طرف لانا ہے، قاتل اور مجرم کو معاشرے سے ٹھیک کرنا ہے، اس کو پہلے ٹھیک کریں، درست کریں، نہیں مانتا ہے اس کو دور دور کریں یہاں سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے معاشروں کو ٹھیک کرنے کی اور اپنے علاقوں کو، اپنے آس پاس کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہری طور پر بھی اور اخلاقی اور ایمانی طور پر بھی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ